کہ شیر افضل مروت اس وقت ٹھیک تھا جب پی ٹی آئی کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا. شیر افضل مروت اس وقت ٹھیک تھا جب الیکشن کی کمپین چلانے والا کوئی نہیں تھا. شیر افضل مروت اس وقت ٹھیک تھا جب پی ٹی آئی کو وکلا نہیں تھے مل رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کا ویلاگ ہم بنائیں گے شیر افضل مروت کے حوالے سے. شیر افضل مروت کیسے پی ٹی آئی میں آئے، کیسے وہ پاپولیرٹی کی مطلب پیک پہ پہنچے، اور ان کو بالآخر پارٹی سے نکال دیا گیا اور ان کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پارٹی سے نکال دیا گیا ہے. شیر افضل مروت کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ انسان ہے جن کا تعلق جو ہے وہ پشتون ٹرائب سے ہے، اور یہ جو بظاہر ہمیں نظر آتے ہیں یہ ایک بڑے بہادر اور نڈر انسان ہے، اور انہوں نے پارٹی کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے بہت سارے کام کیے. یہ اس وقت کی بات ہے جب 9 مئی کے بعد ساری جو مین سٹریم لیڈرشپ تھی وہ بالکل نظر نہیں تھی آ رہی. پی ٹی آئی کے پاس ترجمان نہیں تھا، تو عمران خان نے شیر افضل مروت کو پی ٹی آئی کا ترجمان بھی مقرر کیا. اور مطلب پورے پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں خیبر سے لے کے مہران تک تو کوئی بندہ نہیں تھا پی ٹی آئی کا سوائے شیر افضل مروت کے. انہوں نے بڑے بڑے جلسے بھی کیے، یہ لاہور آئے، انہوں نے اسلام آباد میں جلسے جلوس کیے، کراچی میں گئے، تو پورے پاکستان میں انہوں نے ایک وائب کریٹ کی. اور اس وقت میرا خیال ہے کہ پارٹی کو شیر افضل مروت کی بہت ضرورت تھی. شیر افضل مروت نے یہ سارا معاملہ کیسے کیا، ان سے جب بھی سوشل میڈیا کے حوالے سے یا مین سٹریم لائن چینلز کے حوالے سے لوگوں کی بات ہوتی تھی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ میں صرف عمران خان کا سپاہی ہوں، مجھے جو بھی انسٹرکشن عمران خان سے ملے گی میں اس کو فالو کرنے کا پابند ہوں. ان کے چھوٹے چھوٹے معاملات جو تھے، جھگڑے یا ناراضگیاں آپ کہہ سکتے ہیں، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ ہوتی رہتی تھیں، لیکن وہ اس حد تک پہنچ گئیں کہ آج ان کو پی ٹی آئی سے بالکل نکال دیا گیا ہے. اور یہ ساری چیزیں پتہ نہیں کیسے ہوتی ہے. جب شیر افضل مروت پی ٹی آئی کی باغ دوڑ انہوں نے سنبھالی ہوئی تھی، پی ٹی آئی کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، تو یہ واحد آدمی تھا. ہم نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا کہ یہ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کا نام لے کے چل رہے تھے، پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھا کے چل رہے تھے، کارکنان کو موٹیویٹ کر رہے تھے، جلسے کر رہے تھے، جلوس کر رہے تھے. اور پی ٹی آئی کا مقدمہ، عام الفاظ میں کہے تو پی ٹی آئی کا ایک مقدمہ پازیٹیو وے میں یہ لڑ رہے تھے. لیکن اب یہ صورتحال جو بنی ہے، یہ کنٹروورشل سی صورتحال بنی ہے، اس کی سمجھ جو ہے نا وہ بڑی کم آ رہی ہے. اب کچھ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ آف دی ریکارڈ جو میٹنگ ہوتی ہیں ان میٹنگز میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ شیر افضل مروت جو ہیں یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا لانچ کردہ ہوا بندہ ہے. تو ادھر ایک سوال بنتا ہے میرا جو میں آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اور میں مل کے ان لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ یہ ساری معلومات ہمیں بعد میں کیوں ملتی ہے؟ جب ایک بندہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی ہمیں کوئی کمی بھی نظر نہیں آتی، کوئی کوتاہی بھی نظر نہیں آتی. جب اس کو سین سے ہٹانا ہوتا ہے تو وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بندہ بھی ہو جاتا ہے، اس نے کوئی اور کام بھی خراب کیے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کا معاملات نہیں ہونا چاہیے. وہ آج ان پہ مطلب ان کو ڈی موٹیویٹ کر دیا گیا ہے، ڈی ایکٹیو کر دیا گیا ہے پارٹی سے. پارٹی کے جتنے سارے معاملات ہیں، میں ونس اگین کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کے جتنے معاملات تھے وہ اکیلا شیر افضل مروت تھا. 9 مئی کے بعد انہوں نے سارے سنبھالے تھے، اور آج ان کا پارٹی میں وجود آپ کے سامنے ہے. اب ہم اس چیز کے دوسرے رخ کی طرف آ جاتے ہیں. شیر افضل مروت بارہا انہوں نے کہا ہے کہ میں عمران خان کے خلاف نہیں جاؤں گا، میں پارٹی کاز کے خلاف نہیں جاؤں گا، اور میں وطن چھوڑ کے بھی نہیں جاؤں گا، اور میں ادھر رہ کے ان سب چیزوں کا مقابلہ کروں گا. اب اس چیز کا دوسرا رخ اگر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ جتنے بھی سلمان اکرم راجہ جو اب سیکریٹری جنرل کے عہدے پہ فائز ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، ان کے بارے میں شیر افضل مروت صاحب نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے کہا کہ یہ کس طرح کے مطلب ہیں وہ سیکریٹری جنرل، کیونکہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن ہی کنٹیسٹ نہیں کیا. اور جو پی ٹی آئی کا اپنا آئین ہے اس آئین کے مطابق جو انٹرا پارٹی الیکشن ہی کنٹیسٹ نہیں کرتا تو اس لحاظ سے وہ پارٹی کا کسی بھی اہم عہدے پہ فائز نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں اب یہ پارٹی کے اندر کی لڑائیاں ہیں، پارٹی کے اندر کے جھگڑے ہیں، یہ میرے خیال ہے پبلک نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ اندر کی بات اندر ہی رہتی. بے شمار مشکلات آتی ہیں، بے شمار چیزیں آتی ہیں. پی ٹی آئی کے کافی سارے بندوں کو اسٹیٹ نے ان کے خلاف ایکشنز لیے، ان کا وہ ایک الگ سٹوری ہے کہ وہ کیا کیا معاملات ہوئے. لیکن شیر افضل مروت ایک نڈر آدمی ہے، بہادر آدمی ہے، بہترین انسان ہے. اس پہ میرا خیال ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو بھی اب سنبھلنا چاہیے، دیکھنا ان کو چاہیے کہ وہ پارٹی کے جو
انٹرنل میٹرز ہیں وہ پبلک میں نہ لے کے آئے، اور جتنے بھی رہنما ہیں پی ٹی آئی کے وہ شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں بھی کوئی اس طرح کی گفتگو کریں کہ وہ ایک مناسب گفتگو ہو۔ یہ اندر کی چیزیں، گھر کی لڑائیاں گھر میں ہوتی رہتی ہیں۔ پی ٹی آئی کی نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑی فین فالوئنگ ہے، پی ٹی آئی کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ چاہنے والے ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کی بڑی گرپ ہے، لیکن اس طرح کے لوگوں کے حوالے سے مطلب شیر افضل ٹائپ لوگ جو ہیں انہوں نے پارٹی کے لیے بہت کام کیا، بہت معاملات کیے، ان کو اس طرح پارٹی سے نکالنا میرا نہیں خیال کہ یہ ٹھیک ہے۔ یہ میرا اپنا ایک رائے ہے، آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں کہ شیر افضل مروت کو نکالنا چاہیے تھا یا نہیں تھا نکالنا چاہیے۔ ایک سوال ادھر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ نے یہ ساری میری ویڈیو دیکھی، سوال میرا یہ ہے کہ شیر افضل مروت اس وقت ٹھیک تھا جب پی ٹی آئی کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ شیر افضل مروت اس وقت ٹھیک تھا جب الیکشن کی کمپین چلانے والا کوئی نہیں تھا۔ شیر افضل مروت اس وقت ٹھیک تھا جب پی ٹی آئی کو وکلا نہیں تھے مل رہے۔ شیر افضل مروت اس وقت ٹھیک تھا جب پوری کی پوری جو مین سٹریم لائن کارکنان کی تھی وہ شیر افضل مروت کو اپنوں کندھوں پہ بٹھا کے تو پورے پاکستان میں لے کے چل رہی تھی۔ شیر افضل مروت اس وقت ٹھیک تھا جب وہ پبلک میں آ کے اسٹیبلشمنٹ کو للکارتا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے وہ اچھی بات کرتا تھا۔ شیر افضل مروت اس وقت ٹھیک تھا جب وہ مین سٹریم چینلز پہ بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف کے مقدمات لڑتا تھا۔ تو یہ سوال ہے کہ آج شیر افضل مروت کو آخر کیا ہو گیا؟ ان کا اور بھی طریقہ ہو سکتا تھا شیر افضل مروت کو نکالنے کا، کہ ان کو وہ انسٹرکشن جاری کرتے کہ آپ نے میڈیا پہ بات نہیں کرنی، آپ نے رہنا نہیں۔ ابھی مطلب بڑی نیگیٹو وائبز آ رہی ہیں کہ شیر افضل مروت کو نکال دیا، ان کی بنیادی رکنیت ختم کر دی، ان سے جو سیٹ انہوں نے جیتی ہوئی ہے، میرا خیال ہے یہ سرائے نورنگ سے ایم این اے الیکٹ ہیں، تو وہاں سے ان کے سیٹ بھی ان کو نکال دیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں تحریک انصاف کو سوچنی چاہیے۔ آخر میں چھوٹی سی بات یہ کہ تحریک انصاف پہلے ہی بے شمار مسائل کا شکار ہے، تحریک انصاف کو ملٹیپل چیلنجز کا سامنا ہے، تو اس طرح کے چیلنجز سے تحریک انصاف کو بچنا چاہیے۔ بے شمار لوگ پارٹی چھوڑ بھی گئے ہیں، بے شمار لوگ پارٹی میں آ رہے ہیں، یہ سیاسی حسن ہے، لیکن اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ ایک ویڈیو تھی، میں نے آپ کے لیے ریکارڈ کی، اگر آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی حاضری ضرور لگوائیں۔ اللہ حافظ۔